کچھ ضروری اصطلاحات ہیں جن کو سمجھنے کے بعد علم میراث کے مسائل سمجھنے آسان ہوگی۔ پہلی تو یہ بات کہ فوت ہونے والا جو ترکہ چھوڑتا ہے اس میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام سنت طریقے کے مطابق کیا جائے، نہ فضول خرچی اور نہ کنجوسی، نہ ہی زائد رسومات۔ یہ کل ساتہ ایسالے سب جائز ہے، لیکن میت کے ترکے سے نہیں، کوئی اپنی جیب سے کرے یا پھر جو کرے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا، ضامن ہوگا، میت کا ترکہ پورا رکھنا ہوگا۔ کفن دفن کا انتظام ہمارے ہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے رشتہ دار کر دیتے ہیں، کفن غسل کا انتظام، دفن کا خرچہ بعض اوقات ہوتا ہے، بل جو بھی خرچہ اس میں ہو میت کے گھر والوں کا تو وہ ترکے سے کر سکتے ہیں۔ دوسرا حق اس کے بعد ہے میت کے ذمہ جو قرض ہوں وہ ادا کیے جائیں۔ تیسرا حق میت جو وصیتیں کرے ان وصیتوں کو پورا کیا جائے ترکے کے ثلث تک۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو رقم بچی اس کے تیسرے حصے کے اندر اندر رہتے ہوئے میت کی وصیتیں پوری کی جائیں۔ اور یاد رہے کہ وارث کے لیے مالی وصیت جائز نہیں، وارث کے لیے مال کی وصیت جائز نہیں۔ وارث کے غیر کے لیے مالی وصیت کر سکتا ہے، ہم وارث کے لیے کرے تو باقی وارث اگر اجازت دیں تو وہ وصیت نافذ ہوگی، ورنہ وہ وصیت کل عدم ہوگی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تین حقوق کے بعد چوتھا حق ہے میت کے وارثوں کا۔ پہلے اصحاب الفرائض۔ اصحاب الفرائض کون ہوتے ہیں؟ وہ رشتہ دار جن کے حصے قرآن پاک میں متعین موجود ہیں کہ ترکے میں سے نصف دینا ہے، ثلث دینا ہے، ربع دینا ہے، سمن دینا ہے، ثلثان دینا ہے، یعنی ایک چوتھائی دینا ہے، آدھا دینا ہے، چوتھائی دینا ہے، تیسرا حصہ، دو تہائی، چھٹا حصہ، آٹھواں حصہ، یہ حصے قرآن پاک نے مقرر کیے۔ تو جن کے حصے مقرر ہیں وہ اصحاب الفرائض، اور یہ حصے کو عربی زبان میں کہتے ہیں فریضہ۔ اسی وجہ سے اس علم کو علم فرائض کہا جاتا ہے کہ اس علم میں میت کے وارثوں کے جو حصے مقرر ہیں ان حصوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں جو حصے مقرر کیے گئے، بیان کیے گئے، یہ کتنے ہیں، کون کون سے ہم شمار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں نصف بیان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شوہر بیوی فوت ہو اور اولاد نہ چھوڑے تو اس کے شوہر کو نصف ترکہ دیا جائے گا۔ تو ایک فریضہ ہو گیا نصف۔ دوسرا فریضہ ربع ہے، ربع میں نے چوتھا حصہ۔ فرمایا کہ اگر بیوی فوت ہوئی اولاد چھوڑ کر تو اس کے شوہر کو چوتھا حصہ دیا جائے۔ تو چوتھا حصہ یہ فریضہ ہو گیا مقرر قرآن پاک کا۔ اسی طرح قرآن پاک نے کہا شوہر فوت ہو اور اولاد نہیں چھوڑی تو بیوی کو چوتھا حصہ دیا جائے۔ ربع چوتھا حصہ، یہ بھی ایک فریضہ ہو گیا، دو فریضے ہو گئے۔ تیسرا فریضہ سمجھیں سمن، آٹھواں حصہ۔ قرآن پاک نے کہا کہ شوہر فوت ہو اولاد نہ چھوڑے تو بیوی کو آٹھواں حصہ دیا جائے گا، یہ سمن ہو گیا، تین فریضے۔ اور یہ آٹھواں حصہ بیوی ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، جتنی بھی ان کے درمیان تقسیم برابری پر ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہر بیوی کو الگ الگ سمن یا ربع ملے، ایسا ہرگز نہیں۔ ایک سمن یا ایک ربع جو بیوی کا حق ہے وہ متعدد بیویوں کے درمیان بٹ جائے گا، اور ایک ہے جو اکیلی لے لے گی۔ تین حق ہو گئے۔ اسی طرح ایک بیٹی یا ایک بہن ہو تو اس کا حق بھی نصف ہے۔ ایک بیٹی یا ایک بہن ہو اس کا حق بھی نصف ترکہ ہے قرآن پاک میں۔ تو نصف، ربع، سمن، یہ تین حق میں نے بیان کیے۔ چوتھا حق قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ ہے ثلث۔ قرآن پاک نے فرمایا بعض صورتوں میں بیان کیا کہ فلاں صورت میں ماں کے لیے ترکے کا ثلث دیا جائے گا، تیسرا حصہ، وہ ہم آگے تفصیل میں بیان کریں گے کس صورت میں۔ تو ثلث بھی ہو گیا۔ اسی طرح ایسے دو بہن بھائی جو صرف ماں کی وجہ سے سگے ہوں، باپ الگ ہو، میت کے ایسے بہن بھائی جو صرف ماں کی وجہ سے اس کے سگے ہیں، ماں کی وجہ سے اس کے بھائی ہیں، باپ الگ گئے،
تو وہ بہن بھائی اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حق قرآن پاک نے ثلث بیان کیا ہے، تیسرا حصہ ترکے کا۔ اگر 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں سگی یا اللاتی جن کا باپ ایک ہے اور ماں جدا ہے، تو ان کا حق قرآن پاک نے بیان کیا 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تب، اسی طرح بہنیں جو باپ ماں دونوں کی وجہ سے سگی ہیں یا صرف باپ کی وجہ سے سگی بہنیں ہیں، وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حق بھی ثلثان قرار دیا، 2/3۔ بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں 2/3، بہنیں سگی ہیں یا باپ کی وجہ سے سگی ہیں، ماں باپ دونوں کی وجہ سے سگی ہیں، ان کا حق بھی 2 یا 2 سے زیادہ ہونے کی صورت میں ثلثان ہے۔ ماں کا حق سدس ہے، باپ کا حق سدس ہے۔ اخیافی بہن بھائی جن کی ماں ایک باپ جدا اس کا حق سدس ہے، تو قرآن پاک میں سدس کا حق بھی بیان ہوا، یہ 6 ہو گئے۔ نصف، ربع، سمن، ثلثان، ثلث اور سدس۔ ان 6 حصوں کے حصہ دار، ان 6 حصوں کے مستحق وہ ہو گئے اصحاب الفرائض۔ یہ 6 حصے فرائض اور ان کے مستحق اصحاب الفرائض۔ تو اصحاب الفرائض وہ 12 ہیں، فریضے 6 ہیں، ان کے مستحقین وہ 12 ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں، باپ، دادا، شوہر اور ماں کی وجہ سے بننے والا بھائی، اس کو اخیافی بھائی یا خیفی بھائی بولتے ہیں، یہ 4 مرد اصحاب الفرائض ہیں، اور 8 عورتیں ہیں، بیوی، بیٹی، پوتی، صرف ماں کی وجہ سے بننے والی بہن، صرف باپ کی وجہ سے بننے والی بہن اور ماں باپ دونوں کی وجہ سے بننے والی بہن، 6 عورتیں ہو گئیں، بیوی، بیٹی، پوتی، 3 ماں کی وجہ سے بننے والی بہن، صرف باپ کی وجہ سے بننے والی بہن، ماں باپ دونوں کی وجہ سے بننے والی بہن، یہ ہوگی 6، ماں 7 اور 8ویں عورت ہے جدہ، دادی نانی۔ یہ 8 عورتیں اور 4 مرد، یہ ہو گئے اصحاب الفرائض۔ اصحاب الفرائض کو ان کا حصہ دیں گے، حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ اسبا کو دیں گے۔ اسبا کون ہے؟ اسبا ہے میت کا ایسا مرد رشتہ دار، میت کا ایسا مرد رشتہ دار جس میت کی طرف نسبت بیان کرنے میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے، باپ، دادا، بیٹا، پوتا، بھائی، بھتیجے، چچا تایا، ان کے بیٹے، ان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں آ رہا۔ بھانجا، اس میں عورت کا واسطہ آ گیا، نواسا عورت کا واسطہ آ گیا، نانا عورت کا واسطہ آ گیا۔ تو ایسے رشتہ دار مرد جن کی میت کی طرف نسبت کریں درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے، یہ ہیں اصل اسبا۔ ہاں کچھ لوگ اسبا بنتے ہیں وہ ثانوی حیثیت سے، مثال کے طور پر بیٹا اسبا ہے، بیٹا موجود ہے تو بیٹیوں کو بھی اسبا بنا لے گا، بھائی اسبا ہے، بھائی موجود ہے تو بہنوں کو اسبا بنا لے گا۔ تو ان عورتوں کو جو بھائی کی موجودگی میں اسبا بنتی ہیں ان کو کہتے ہیں اسبا بغیر ہی۔ اسی طرح بعد ایسی صورت کہ میت کی بیٹی ہو اور بہن بھی ہو، جو ماں باپ کی طرف دونوں سے سگی ہے یا صرف باپ کی طرف سے سگی بہن موجود ہے اور میت کی بیٹی یا پوتی موجود ہے، بیٹا نہیں، تو اس صورت میں بیٹی یا پوتی اپنا فریضہ لے گی، 1 ہے یا 2 بیٹیاں پوتیاں، اور جو باقی بچے گا بطور اسبا وہ آخر میں وہ ان بہنوں کو دے دیا جائے گا۔ اسبا کا مسئلہ یوں سمجھ لیں، حکم یوں سمجھ لیں کہ اصحاب الفرائض سے بچنے والا مال وہ اسبا لے جاتا ہے، اور اسبا سے آگے کوئی چیز نکلتی نہیں، اس سے بچتا کچھ نہیں، باقی سب سمیٹ لے گا۔ اگر اصحاب الفرائض نہیں تو سارا ہی یہ لے جائے گا، اصحاب الفرائض ہیں تو ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سب اسبا سمیٹ لے گا۔ اسبا سے جو مال اسبا نہ ہو بچے گا تو نہیں، اسبا ہوگا تو اسبا ہو ہی نہ، اصحاب الفرائض ہوں تو ان کو جو اسبا کا حصہ بچا اصحاب الفرائض سے وہ دوبارہ اصحاب الفرائض کو لوٹا دیا جائے۔
کہ اگر آگے اور کوئی لینے والا نہیں تو انہیں کو دے دیں. لیکن اصحاب الفرائض میں میاں بیوی دو ایسے اصحاب الفرائض ہیں جن کو دوبارہ نہیں دیا جائے گا. باقی جو اصحاب الفرائض ہیں 10 ان کو دوبارہ دیا جائے گا. اب ہم تھوڑی سی آگے تفصیل میں جاتے ہیں ان 12 کے. پہلے باپ کے حالات کچھ بیان کرتے ہیں. اکثر طلباء کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مکس کر بیٹھتے ہیں رشتوں کو. میں کہا کرتا ہوں میت کی رشتہ داری رکھو، اپنی نہ بناؤ. تو میت کے باپ کی 3 حالتیں ہیں. یا تو میت کی اولاد نہیں ہوگی، نہ بیٹا نہ بیٹی، پھر میت کا باپ اسبہ ہے. دوسری صورت میت کی اولاد بیٹی ہے، بیٹا نہیں. اس صورت میں میت کے باپ کو فریضے کے طور پر سدس بھی دیا جائے اور آخر میں جو مال باقی بچا وہ اسبہ کے طور پر بھی دیا جائے. میت کی بیٹی ہے، پوتی ہے، پڑپوتی ہے، لیکن بیٹا کوئی مذکر اولاد نہیں، بیٹا نہیں، پوتا نہیں، مذکر اولاد نہیں، زندہ. اور جو زندہ ہیں وہ مؤنث اولاد ہے. تو اس صورت میں میت کے باپ کو سدس چھٹا حصہ بطور فریضہ بھی دیا جائے اور اس کے ساتھ اسبہ کے طور پر باقی مال بھی دیا جائے. اگر میت کا بیٹا موجود ہے یا پوتا ہے، مذکر اولاد ہے، اور اولاد سے مراد بیٹا، پوتا، پڑپوتا یہ مراد ہے، تو اس صورت میں میت کی مذکر اولاد زندہ موجود ہے تو میت کے باپ کو ترکے کا سدس دیا جائے گا اور اسبہ اب باپ نہیں بنے گا، وہ بیٹا بنے گا. ایک ضروری بات یاد رہے کہ وراثت اسی کو ملے گی جو فوت ہونے والے کی موت کے وقت زندہ ہو. فوت ہونے والے کی موت سے پہلے جو فوت ہو گیا اس کی زندگی میں اس کا رشتہ دار، بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، زندگی میں جو فوت ہو گیا وہ وارث نہیں. وارث وہ ہے جو فوت ہونے والے کی جس کی وراثت لینی ہے، مورث، اس کی فوتگی کے وقت زندہ سلامت موجود ہو، زندہ ہو تو وہ وارث ہوگا. اور جو میت کی فوتگی کے وقت فوت ہو چکا، مر چکا پہلے اس سے، تو وہ وارث نہیں. اسی طرح اگر کچھ لوگ اکٹھے کہیں فوت ہوئے، دیوار گری، جہاز کریش ہو گیا، پتہ نہیں کس کی روح پہلے پرواز کی کس کی بعد میں، تو ان سب کو مانا جائے کہ سارے اکٹھے مر گئے، وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. جو زندہ ہیں وہ وارث ہوں گے. اللہ رب العالمین کا نام وارث ہے کہ وہ ہر مخلوق کے بعد زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا. مبسوط میں بہت سی کتابوں میں، اور یہ فتاویٰ، یہ رد المحتار میں جس کو شامی کہتے ہیں، اس میں بھی ہے کہ وارث ہونے کے لیے شرط ہے کہ مورث کی موت کے وقت زندہ ہو. اچھا، یہ باپ کے 3 حالات ہو گئے. اس کے بعد دادا. دادا کی 4 حالتیں ہیں، 3 یہی جو باپ کی بیان کی، اور چوتھی حالت دادا کی یہ ہے باپ کی موجودگی میں دادا خالی ہاتھ رہے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. شوہر کی 2 حالتیں ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کی، دوبارہ وضاحت سے بیان کر دوں کہ اگر میت کی اولاد ہے تو اس کے شوہر، ضروری نہیں اسی شوہر سے ہو، پہلے اس نے کسی اور کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گئی، پہلا شوہر فوت ہو گیا، فوت ہونے والے کی اولاد مراد ہے، جس کا ترکہ ہے اس کی اولاد کا اعتبار ہے. تو اگر بیوی فوت ہوئی اولاد چھوڑ کر تو اس کے شوہر کو ترکے کا 1/4 1/4 حصہ دیا جائے، اور اگر بیوی فوت ہوئی اولاد چھوڑے بغیر تو اس کے شوہر کو نصف ترکہ دیا جائے. یہاں ایک ضروری وضاحت ہے، ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی تو وراثت کا حق نہیں. تو یہ رخصتی کے ساتھ وراثت کا تعلق نہیں، وراثت کا تعلق ہے نکاح کے ساتھ، وراثت کا تعلق ہے رشتہ داری کے ساتھ. جب فوتگی کے وقت دوسرا موجود ہے زندہ وہ وارث ہے، خواہ رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ اپنے گھر بیٹھی ہے، وہ اپنے گھر ہے، تب بھی وہ وارث ہے. یہاں
یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بعض اوقات دیکھا سنا جاتا ہے ترکہ تقسیم کرتے ہیں سالوں بعد، بعض اوقات تو 50 سال کے بعد ترکہ تقسیم ہوتا ہے، تو وہ تقسیم کرنے کے وقت کا اعتبار نہیں، فوتگی کے وقت کا اعتبار ہے۔ پچھلے دنوں ایک مسئلہ آیا جی، عورت نے جی ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس نے آگے نکاح کر لیا ہے، اب تو اس کا حصہ ختم۔ میں نے کہا یوں ختم نہیں ہوتا، وہ وارث ہے۔ اسی طرح عورت کی ڈیتھ ہوئی، اس کی کوئی جائیداد ہو اس کے نام، جب تقسیم ہو اس وقت کا اعتبار نہیں، جس وقت اس کی ڈیتھ ہوئی اس وقت کا اعتبار ہے، اس کے شوہر کو بھی حصہ دیا جائے گا، باقی بھی اس طرح وارث جو ہیں ان کو حصہ ملے گا۔ چوتھا مرد وہ ہے بھائی جو صرف ماں کی وجہ سے سگا ہے، باپ جدا ہے، ایسا بھائی اس کو اخیافی بھائی کہتے ہیں۔ ان کے 3 مسئلے ہیں، 3 حالتیں کہہ لو۔ پہلی حالت، اخیافی بہن بھائی ایک ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا ترکے کا، ترکے کا چھٹا حصہ اگر اخیافی بہن بھائی ایک ہو تو۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، خواہ مذکر یا مؤنث یا ملے جلے، اخیافی بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، خواہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں یا ملے جلے ہوں، ان کا حصہ ثلث ہے، ایک تہائی ترکے کا تیسرا حصہ، اور یہ 1/3 حصہ یہ ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ اس جگہ کے سوا ہر مقام پر مرد کا حصہ عورت سے 2 گنا ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے میں یہ جو اخیافی بہن بھائی ہیں جو ماں کی وجہ سے سگے ہیں، بھائی بہن صرف ماں کی وجہ سے سگے بہن بھائی، ان کے مذکر اور مؤنث کا حصہ برابر ہوگا، ان کی تعداد کے مطابق ان کا حصہ بٹ جائے گا۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مذکر ہے مؤنث ہے، مذکر کو زیادہ دیں یا کیا، نہیں، مذکر مؤنث کا حصہ برابر صرف ان کی تعداد پر بٹے گا۔ 2 حالتیں ہو گئیں، پہلی حالت سدس، دوسری حالت ثلث، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں اخیافی تو ان کو ترکے کا تیسرا حصہ دیا جائے۔ 2 حالتیں۔ تیسری حالت ان کی ہے کہ اگر میت کا باپ ہے، دادا ہے، میت کی اولاد ہے، بیٹا بیٹی، یا بیٹے کی اولاد ہے، پوتے کی اولاد ہے، تو یہ اخیافی بہن بھائی محروم ہو جائیں گے، حصہ ان کا ختم ہو جائے گا، یہ کل عدم مانے جائیں گے۔ تو یہ 4 مردوں کا حصے تک بات پوری ہوئی، اس سے آگے کل انشاءاللہ۔